الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبۃ صلاۃ اللیل۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے احتساب کا مہینہ، جس کے تعلق سے گزشتہ خطبہ محاسبہ نفس کے تعلق سے آپ نے سنا۔ ہمیں سن 1442 میں جو ہم نے گناہ کیے، جو ہم نے نیکیاں کیں، جس طرح کی زندگی گزاری، محاسبہ کر کے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور نیکیوں میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس محرم الحرام کے مہینے میں مختلف نظریات ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ اس مہینے کو ماتمی مہینہ کہتے ہیں، ماتم کا مہینہ، اور ماتمی لباس بھی خاص طور سے کالا لباس جان بوجھ کر کے اس مہینے میں پہنتے ہیں، اسی مہینے میں خاص طور سے۔ کچھ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، اس میں کوئی خوشی نہیں کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی اور خوشی نہیں، کہتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روح سے دیکھیں اس ماہ مقدس کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں کیا چیز اپنی طرف سے دین بنا کر کے پیش کی گئی ہے، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں
مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی اسی وقت سے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے ہی سال کے 12 مہینوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ کی کس نے؟ بنائے کس نے؟ اللہ نے۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے، ادب و احترام کے، تعظیم کے 4 مہینے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ان کی حرمت کو پامال کر کے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا، ان کے ادب و احترام کو توڑ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ شرک کر کے، بدعت و خرافات کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، قتل و خون ریزی کر کے، کسی بھی طرح سے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ فلا تظلموا فیہن، فیہن خاص طور سے ان 4 مہینوں کے اندر، کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم مشرکوں سے مد مقابل اتحاد کے ساتھ ہو، جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ ایک ساتھ ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا مہینوں کی تعداد 12 میں سے 4 حرمت کے مہینے۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر ہم 114 صورتیں اور 30 پارے پڑھ لیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں گنایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پتہ کیا چلا؟ حدیث بہت ضروری ہے۔ حدیث قرآن کے مجمل کا مفسر ہے، اس کی تفسیر ہے۔ جو بات قرآن مجید نے اجمالاً اشارے کے طور پہ، حکم پہ طور پہ کہی، اس کی پوری ڈیٹیل، اس کی پوری تفصیل، اس کا پورا طریقہ، وہ ہمیں کسی شخص میں، کسی ذات میں، کسی برادری میں، کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں نہیں دیکھنا، وہ کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن کے گائیڈ حدیث میں۔ حدیث سے پتہ چلے گا کہ حرمت والے وہ 4 مہینے کون سے۔ آئیے اس سلسلے کی حدیث سنیے۔ عن ابی بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہر ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب الذی بین جمادی الاخری و شعبان۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت ابوبکر صدیق راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، سال کے 12 مہینے، اور یہی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی۔ منہا 4 حرم، سیم قرآن کا جملہ، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے، پھر یہاں حدیث میں گنائے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ثلاث متوالیات، یہ تینوں لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ایک ساتھ ہیں۔ کا چوتھا جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں رجب المرجب، وہ مہینہ۔ اچھا، رجب میں بھی لوگوں نے اضافہ کر دیا کنڈو کے نام پہ، محرم میں بھی لوگوں نے ماتم کے نام پہ اضافہ کر دیا۔
حرمت والے مہینے کی یہاں بھی حرمت کو پامال کیا، اس کو توڑا، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور اس مہینے بھی فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اپنے نفسوں پہ بدعت، خرافات، رسم و رواج، شرک، گناہ کر کے اس کی حرمت کو توڑ کر کے اس کو پامال مت کرنا۔ لوگوں نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی کیا اور اس میں بھی کر لیا۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، بخاری شریف کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا سال کے مہینے 12 میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے، حرمت کے، تعظیم کے، اور وہ 4 کون سے ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام، میرے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کون سے ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگوں سے بتا دیجئے۔ کیا بتائیے؟ قل قتال فیہ کبیر، لوگوں سے کہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جھگڑا، فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی جھگڑا، فساد بہت بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، ہم حرمت والے مہینے میں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ ذوالحجہ حج کی تیاری میں، ذوالقعدہ حج کی تیاری میں کوئی بات ایسی نہ ہو۔ ذوالحجہ خاص حج کا مہینہ ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ محرم واپسی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ رجب، اس میں اکثر و بیشتر عمرے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ بالکل اس کے ادب و احترام کو پامال نہ کیا جائے۔ کفار مکہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ ان ادب والے، حرمت والے مہینوں کو مانتے تھے، 4 کو مانتے تھے، لیکن جب چاہتے حرمت کو توڑ کر کے ذوالحجہ میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے، اور اس کی جگہ کہتے ہم ربیع الاول کو رکھ لیں گے، کسی اور کو رکھ لیں گے، کوئی سے بھی سال کے 4 مہینے منا لیتے۔ لیکن شریعت نے حد متعین کیا ہے کہ وہ 4 کون سے ہیں، ان کا نام ذکر کیا ہے، لہذا مسلمانوں سے کہا تم ایسا مت کرنا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت، سورہ توبہ کی یہ آیت، اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر ماہ محرم کی کوئی فضیلت ہے تو وہ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ادب و احترام والے مہینوں میں سے ہے، تعظیم والے مہینوں میں سے ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، خاص طور سے نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ کیا یہ سن 61 ہجری امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت سے جڑا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ تو دنیا میں انسانی تاریخ سے پہلے سے جڑا ہوا ہے، انسانیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان کا نام و نشان نہیں تھا، جنات تھے، دوسری مخلوقیں تھی، لیکن انسان نہیں تھا۔ اس وقت سال کے مہینے کتنے تھے؟ 12۔ حرمت والا مہینہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اس کا ادب و احترام میں نہ اس سے کربلا کے واقعے سے نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اس مہینے کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت سے کوئی کمی نہیں ہوئی، امام حسن کی شہادت سے کوئی کمی نہیں ہوئی، امام ابو بکر کی شہادت سے جو حضرت علی کے بیٹے
امام عثمان کی شہادت سے جو حضرت علی کے بیٹے، امام عمر کی شہادت سے جو حضرت علی کے بیٹے، ان کی شہادتوں سے اس مہینے کے ادب و احترام میں نہ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، شروع سے ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس مہینے کی ایک فضیلت صرف یہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روح سے ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو صحابہ اکرام خطوط لکھا کرتے تھے۔ ان خطوں میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، اور ڈیٹ اور تاریخ بہت ویلیو رکھتی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ فلاں اور فلاں سن ہے، ہم ان سنوں کے پیچھے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی شخصیت جڑی ہے، بکرمی سن ہو، عیسوی سن ہو، کوئی اور سن ہو، وہ کسی کی پیدائش ہے یا کسی کا وفات ہے یا کسی کا کوئی اور ہے، کسی کا خاص دن ہے۔ سن ہجری حضرت عمر بن خطاب نے رکھی کہ ہم اپنی سن کو ہجرت سے جوڑتے ہیں۔ ہجرت کی جو درد بری تاریخ ہے، توحید کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، قرآن و حدیث کے پیغام کو بچانے کے لیے صحابہ نے اپنے وطن چھوڑے، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اور خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہجرت کی، اس سن کو ہم اس سے جوڑتے ہیں، ہجرت سے۔ چنانچہ یہ سن کس سے جڑی ہماری؟ اسلامی سن، ہجرت سے۔ ہمیں اس مہینے میں سیرت پڑھنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی، صحابہ اکرام کی ہجرت والی سیرت پڑھنی چاہیے کہ بے شمار صحابہ میں ایسا مقابلہ ہوا، بیوی بھی چھینی، بچہ بھی چھینا، لے اب تو کر ہجرت۔ آیا نا امتحان ایمان کا، تو پھر بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا، کاروبار نہیں ہوا، کیا ہوا؟ صحابہ اکرام بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھی ہجرت کر کے گئے، اور خود صحابیات نے اس طرح سے ہجرت کی۔ ام سلمہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، صحابہ اکرام کی تاریخیں پڑھ کے دیکھو، ہجرت ایک درد بھرا واقعہ ہے جس سے ہجرت کو جوڑا ہے، سن کو جوڑا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ اور دیکھنا تھا تو سیرت ابراہیم، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت سے دونوں انبیاء کی بھری پڑی ہیں، وہ پڑھ کے دیکھیں ہم، پھر صحابہ کی پڑھ کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اگر کوئی اور فضیلت ہے تو وہ یہ کہ اسلامی سن کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسی سے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے سن ہجری جڑی۔ تیسری فضیلت اگر کوئی اس مہینے کی ہے شرعی نقطہ نظر سے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ صلاة اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین روزے، افضل روزے رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، دوسری حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ محرم الحرام کے 2 روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ جس بندے نے 9 محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، یکفر السنۃ الماضیہ، ان 2 روزوں کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرض رمضان کے علاوہ عرفہ کا روزہ اور عاشورہ محرم کے روزے، یہ بڑے افضل ترین روزے ہیں۔ عرفہ کا روزہ اس سے بھی زیادہ افضل ایک لحاظ سے، کیونکہ اس میں کیا ہے، 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال بعد کے، 2 سال کے گناہ صغیرے گناہ معاف، اور اس میں صغیرے گناہ 1 سال کے معاف۔ کم سے کم بندہ اگر ہر جمعرات کو روزہ نہیں رکھتا، ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتا، ہر مہینے کے ایام 20 دن کے روزے نہیں رکھتا، تو کم سے کم یہ تو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ موقع تو نہ گوائے جس کی وجہ سے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو تیسری فضیلت
محرم الحرام کو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس تعلق سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2000، 2001 اور 2004، یہ 3 حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، پورا پس منظر اور پورا واقعہ سامنے آ جائے گا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی. ایک حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ورعى اليہود صام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودوں کو روزہ رکھتے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صامہ وامر بصیامہ، آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا محرم کا، اور 10 محرم کا آپ نے بھی روزہ رکھا. وامر بصیامہ، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ تم بھی رکھو. فلما فرض رمضان، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، اسے پتہ کیا چلا روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے بعد. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ فرض روزوں سے پہلے یہ روزے فرضیت کے مد مقابل تھے. اس فرض کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا روزہ اور صحابہ نے رکھا. کب؟ عاشورہ محرم کا روزہ، 10 محرم الحرام کا. ابن عباس کی ایک روایت، یہ جو میں نے حوالہ بتایا 2004 تک، یہ 4 حدیثیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ آئے اور یہود و نصارہ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما ھذا یوم، یہ کون سا دن ہے، یہ کیسا دن ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا مصلحت ہے، کیا وجہ اس کی؟ یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ ھذا یوم صالح، یہ بڑا نیک دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے. نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی. کس سے؟ فرعون سے. موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کو عاشورہ محرم والے دن کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین نے نجات دی. اسی محرم والے دن فرعون کو غرق کیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اور بنی اسرائیلیوں نے شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھنا شروع کیا ہوا ہے. یہ وہ روزہ ہے. اچھا یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کو پتا ہوتا کہ یہ روزہ کب سے ہے اور کیوں ہے. یہود و نصارہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. جب یہود و نصارہ نے بتایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 2004 نمبر حدیث موجود ہے بخاری، جس مکتبہ فکر سے لاؤ. کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ مُوسَىٰ بِمِنْكُمْ، میں تو تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں. پھر ایسا ہے تو پھر میں تو تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں. کیسے زیادہ حقدار ہوں؟ اس لیے زیادہ حقدار ہوں کہ النبی دین واحد، سارے انبیاء کا دین ایک. اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اتباع کرو، اس سے ڈرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سارے انبیاء کی توحید کی دعوت ایک. تو وہی دعوت موسیٰ کی تھی، وہی میری تھی. میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. اور پھر کیسے کہا؟ الانبیاء اخوۃ دینہم واحد، سارے انبیاء کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو میں تو موسیٰ کا بھائی ہوں، ہمارا دین ایک ہے، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. یہ پس منظر ہے عاشورہ محرم 10 محرم الحرام کے روزے کا، کہ اس دن فرعون کو اللہ نے غرق کیا، بنی اسرائیلیوں کو نجات ملی. تو بنی اسرائیلیوں نے شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا.
پس منظر پوچھا تو پتہ چلا یہ ہے، کہا اچھا میں تو تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما وخالفوا فیہ الیہود، ایک کام کرو، یہودی مخالفت کرو یہود کی۔ کیوں؟ سب سے بڑا دشمن ہے، ضالین ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی مخالفت کرو۔ تم ایک دن پہلا روزہ رکھو اور ایک دن بعد۔ اس روایت کے اندر ایک راوی منقطع ہے، اور وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا یوم التاسع 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا میں۔ کب؟ 9 محرم الحرام کو۔ زیادہ بہتر کیا ہے؟ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی نے 9 کو نہیں رکھا تو 10 اور 11 کو روزہ رکھا جائے۔ تیسری اگر کوئی فضیلت اس مہینے کی ہے تو وہ یہ۔ تو خلاصہ کلام سمجھ میں آ گیا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ عام مسلمانوں کے بچوں کو، آئیو سنیوں میں شین کی مداخلت بہت زیادہ آ گئی، بہت ساری چیزیں آ گئی ادھر سے، اور ہم نے سنت سمجھ کر کے اس کو لے لیا۔ وہ سنت نہیں ہے، وہ رافضیت کی طرف سے، وہ صحابہ کے دشمنوں کی طرف سے، ان کی طرف سے ہے، اور ایڈٹ کی ہوئی ہے، کہیں ملے گی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے بھی سمجھ لیا نہیں اس دن حلوے چلے، کل بھائی حلوے بانٹے گئے باقاعدہ، سبیلیں لگائی گئی باقاعدہ۔ ہم اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، ہماری تاریخ اگر ایسے غم سے بھری پڑی ہے، کوئی گھنٹہ اور کوئی دن نہیں ہے اگر ایسے سبیلیں لگائیں۔ لیکن نہیں نا، ہم شریعت کے ماخذ کے پابند ہیں، ہم حدود کے اندر ہیں، اس کو پامال نہیں کر سکتے۔ صرف 3 فضیلتیں ہیں، سارے سنی مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے۔ روزے کی وجہ سے، 1 حرمت والا مہینہ ہے، 2 اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے ہجرت جڑی ہے، 3 اس کے علاوہ پوری حدیثیں پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، صحابہ کی زندگی پڑھ لو، امام حسن و حسین کی پڑھ لو، تابعین کی پڑھ لو، تبع تابعین کی پڑھ لو، اور میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کی کتاب احکام الشریعہ پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہی 3 ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے اس مہینے میں، جس کو قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم، پہلا ظلم، ہم نے اس مہینے کو ماتمی مہینہ کہا، غم کا مہینہ کہا، سوگ کا مہینہ کہا۔ کیا قرآن میں اس کا ثبوت، حدیث میں ثبوت، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے؟ نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ ایک درد بڑے واقعے کے ساتھ شہید کیے گئے تھے، جو کوفیوں نے کیے تھے، اسلام کے دشمنوں نے کیے تھے، دین میں تبدیل کرنے والوں نے کیے تھے۔ وہ جو اتنے خطوط تھے، وہ خطوط کس کے تھے جو بار بار بلا رہے تھے؟ وہ تو سارے سنی مسلمانیوں کو دکھ اور غم ہے۔ امام حسین کی شہادت پر جشن تو وہ منائے گا جو اسلام کا دشمن ہے، سارے مسلمانوں کو دکھ ہے، غم ہے، لیکن سارے مسلمانوں کو خود مختاری نہیں کہ جیسا چاہو غم مناؤ۔ غم ہے، لیکن غم منانے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، دین کا ہوگا، ویسے ہی غم منائیں گے۔ کیا مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا صدمہ نہیں ہے؟ امام حسین سے زیادہ ہے نا، زیادہ ہے بالکل، لیکن کیا کریں، غم کتنا منائیں گے؟ شریعت نے حد متعین کی، کیا 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان سوگ نہ منائے۔ کتنا؟ 3 دن، بس 3 دن۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر اجازت دی تو کہا بیوی کو اجازت ہے، بس بیوی اپنے شوہر کا سوگ اور غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی بیوی بھی 4 مہینے کے بعد اپنے شوہر کا غم نہیں منا سکتی۔ غم منانا اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ہر سال جب وہ تاریخ آئے
وہ مہینہ آئے ہم ماتمی لباس پہن لیں، ہم نوحہ و ماتم کریں، ہم گریباں چیک کریں، ہم اپنے چہروں پہ ماریں، ہم اپنی پیٹھوں کی کیا حالت کریں جو آج ہم دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نبی کی اجازت ہے؟ صحابہ کی ہے؟ ائمہ اربعہ کی ہے؟ یا وہ 12 ائمہ جو اہل تشیع کے ہاں ہیں، کیا انہوں نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور پھر اگر ہمیں سچی اہل بیت سے محبت ہے تو میرا سوال کہ کیا امام حسن شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کس دن ہوئے؟ پتہ نہیں، وہ اہل بیت میں نہیں تھے؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے نہیں تھے؟ وہ حضرت فاطمہ کے نہیں تھے؟ کیا ان کے بارے میں نبی نے کہا کہ ہما ریحتانی، یہ دونوں میرے پھول ہیں؟ تو ایک پھول حسن تو دوسرے حسین ہے نا. اور اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے واللہ یہ جمعہ کا وقت ہے، وہ جس پارسی کی طرف سے یہ چیز ہے وہ کچھ اور جوڑی گئی ہے، وہ بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے کہ جو ہم حسین کو ہائی لائٹ کرتے ہیں حسن کو نہیں کرتے. کتنے لوگ شہید ہوئے تھے کربلا میں یہ ہمیں نہیں پتا، کون پڑھے گا یہ تاریخ؟ اتنا ہی پتا ہے 72 لوگ شہید ہوئے. ان 72 میں میرا سوال کہ اہل بیت کے لوگ کتنے تھے؟ نہیں معلوم. حضرت علی کے بیٹے عثمان ابن علی، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر ابن علی، حضرت علی کے بیٹے عمر ابن علی، یہ تینوں بیٹے وہیں شہید ہوئے تھے. کبھی پڑھا؟ کبھی ماتم منگایا؟ نہیں. یہاں تو جلن ہے. کیوں؟ عمر کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، ابو بکر کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اس مہینے میں، عثمان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اس مہینے میں. لیکن حضرت علی کو اتنی محبت تھی ابو بکر سے، عمر سے اتنی محبت تھی، عثمان سے اتنی محبت تھی، ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے. کتنے بیٹے تھے حضرت علی کے؟ 11 بیٹے تھے. 11. ہمیں کتنے یاد ہیں؟ ایک، زیادہ سے زیادہ کچھ کو 2 ہوں گے، ورنہ ایک ہی ہے. کیا وہ 11 اہل بیت میں نہیں تھے؟ یہ بھی تو علی کی اولاد تھی. ہم ماتم نہیں منا سکتے. کیوں نہیں منا سکتے؟ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں اجازت 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے سوگ منانے کی. ہم 3 دن سے زیادہ مناتے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن نے کہا تھا اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا. اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث 2461 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحة. وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتی تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہوں گی، 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، جو زمانہ جاہلیت کی ہوں گی، لا یترکونہن، چھوڑنے کے لیے تیار لوگ نہیں ہوں گے، الا ماشاءاللہ جس کو سنت سے محبت، توحید سے محبت، نبی سے محبت. ورنہ زیادہ تر لوگ ان 4 چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. گنائی، الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا. بولو نا کتنا ہے فخر؟ اتنا. حسب و نسب میں باقاعدہ لوگوں نے کتابوں میں کیٹیگری لکھی ہے. ان کے ہاں کتنا یہ چیز پائی جاتی تھی، کیٹیگری لکھی، سب سے بڑا یہ، اس سے چھوٹا یہ، اس سے چھوٹا یہ، اس سے چھوٹا یہ. قرآن نے کیا کیٹیگری دی تھی؟ ایک بس. قرآن نے ایک ہی کیٹیگری سورہ حجرات کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کسی سے کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی، صرف تقوی کی برتری اور فوقیت ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں لوگ کیا کریں گے؟
فخر کریں گے، حسب و نسب پر کریں گے، ذات و برادری پہ کریں گے. آج بھی کرتے ہیں، جی میں سید ہوں، میرے لیے زکوٰۃ نہیں، پتہ نہیں وہ ہے بھی ہے یا نہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں، اور ایک دوسرے برادری سے شادی بیاہ نہیں ہے پکے سنی مسلمان، ہے پکے جنتی. یہاں زینب کہہ رہی ہے اچھا زید سے میرا نکاح کرا رہے ہیں، وہ آزاد کردہ غلام ہے، میں نہیں، اس سے اس کے بھائیوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گی، ہم اپنی بہن کا نکاح نہیں کروائیں گے. قرآن کی آیت کیا اتری؟ مومن ہی نہیں ہے وہ جو نبی کی بات نہ مانے. اور جب زینب کو معلوم ہوا کہا اچھا ایسا نہیں، مجھے نبی کا حکم چاہیے. کیا ہوا؟ حسب نسب ٹوٹ گیا. ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نہیں تیار. بھائیو یہ کہاں ہے کہ ہمیں موحد ملے ذات کوئی بھی ہو، ہمیں متقی ملے ذات کوئی بھی ہو؟ نہیں نہیں، اپنا ہونا چاہیے، غیر نہیں ہونا چاہیے. نبی نے کہا تھا نا کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حسب نسب، اس میں فخر کرنا، اور نسب میں تانا زنی کرنا. تانا زنی کرتے ہیں، اچھا اوہ موچی ہے تو، فلاں ہے تو، اس کے پیشے سے اس کو تانا دیتے ہیں. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے، شریعت نے روکا ہے، کہا بالکل نہیں، کوئی تانا زنی نہیں اور کوئی حسب و نسب میں فخر نہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں، زمانہ جاہلیت کی ہے، لیکن میری امت کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تیسری، النائحۃ، نوحہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. نوحہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ موت کے دن یا اس کے بعد، اس تاریخ کو، اس مہینے میں، اس سال میں دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رخسار پہ ماریں، سینے پہ ماریں. ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے اس کی جگہ میں مر جاتی، ہائے اگر ایسا ہو جاتا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خواتین ایسا کرتی. نوحہ و ماتم کرتے ہیں لوگ. یہاں لوگ 10 محرم الحرام کو نوحہ و ماتم کر رہے ہیں. کتنے 100 سال گزر گئے، نبی نے 3 دن کی اجازت دی، یہ ہر سال منا رہے ہیں، ہر سال منا رہے ہیں. مناتے ایک کا ہے. اسی مہینے کی فرسٹ تاریخ کو کون شخص کہ جو شیطان ان کو دیکھ کے راستہ چینج کر لیتا تھا؟ عمر بن خطاب، جن کو نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دین میں سخت، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. عمر جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہوئے نا، کیا پہلی تاریخ کو ماتم منایا، سوگ منایا، رخسار کو پیٹا، سینے پہ مارا؟ گالیاں ہی دی ہوں گی لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو. اس مہینے میں ہے کچھ لوگ وہ برا ہی بلا کہتے ہیں. بھائیو اسلام کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو سوگ سے بری نہ ہو. امام حسن کی شہادت، ابو بکر کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت، جعفر کی شہادت، بے شمار صحابہ ہیں نا، کیا کریں گے؟ لیکن شریعت نے ایک طریقہ دیا ہے. واللہ شہادت ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، بلندی ہے، فوقیت ہے، وہ عام موت کی طرح نہیں ہے. شہادت خود خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، اور شہادت کی صحابہ تمنا کیا کرتے تھے. سوگ کیا اس میں، غم کیا اس میں؟ دکھ ہے، لیکن دکھ طریقے سے شریعت کے اندر منانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں یا جو لوگ نوحہ و ماتم کرتے ہیں اپنے گریبان پہ مارتے ہیں ہاتھ، سینے پہ مارتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں، اور پھر اس کو خاص کیا تیسری چیز کو، کَأَنَّائِحَةٌ. چوتھی چیز وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں سے قسمتیں معلوم کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نجومی لوگ، یا ستاروں سے. بارش کس سے ہوئی؟ وہ زہرہ ستارے کی وجہ سے، وہ ثریا ستارے کی وجہ سے. کسی ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. لوگوں نے یہ نظریہ رکھ لی فلاں ایسا ہو گیا. یہ 4 چیزیں زمانہ جاہلیت کی: ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، ستاروں کی وجہ سے کہنا کہ بارش ہوئی، نوحہ و ماتم کرنا، تانا زنی کرنا، حسب نسب میں فخر کرنا. کہا امر فی الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کی، لا یترکونہن، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. چوتھی کے بارے میں کیا کہا؟ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتی، نوحہ و ماتم کرنے والی عورتیں اپنی موت سے پہلے جب تک توبہ نہ کر لے تو ان کی سزا اگر اسی حالت پہ مر گئی تو قاموا یوم القیامہ، قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے. وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. 2 چیزیں ہوں گی وہاں. ایک کیا ہوگا؟
تارکول کی قمیض اور خارش زدہ بیماری، تھوڑی سی کھجلی ہو جائے نا الرجی کی گولی فوراً چاہیے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا اس موسم میں خاص طور سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور جس کو کوئی بیماری لگ جائے اس سے پوچھو، وہاں بیماری لگے گی اس کی دوائی نہیں. دنیا میں ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور وہاں کل بروز قیامت بیماری لگے گی اس کا علاج نہیں ہوگا. یہ نوحہ و ماتم کرنے والوں کی سزا ہے. اور بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب بولو نا، لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے شریعت نے تھوڑا کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو پتا چلا تیرے فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا کہے؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا کوئی؟ فوراً ہاتھ اٹھیں گے، کہاں ماریں گے؟ زبان سے کیا کیا الفاظ نکالیں گے؟ اسی کا نام تو نوحہ و ماتم ہے. اور نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے، میری شریعت پہ نہیں ہے. کون؟ من لطم الخدود وشق الجیوب، جو چہرے پہ مارے اور اپنے سینے پر مارے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی پکار پکارے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، سوگ کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے. بھائیو، سوگ صرف 3 دن ہے. تعزیت کی اجازت ہے، تعزیہ منانے کی اجازت نہیں ہے. تعزیت کی اجازت ہے. جی کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو تو آپ اس کی تعزیت کرو، جاؤ وہاں. آپ وہ تعزیت کیا کرنی ہے؟ ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ بھی شرعی قانون نہیں پڑھا ہے. ہم کسی کے ہاں تعزیت کے لیے گئے، ہمارے ہاں طریقے کچھ ہو رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کسی کے انتقال پہ کسی کے ہاں اس کی تعزیت کے لیے جاؤ تو کیا بات کرو؟ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھو، اس کو تسلی دو، اس کو حوصلہ دو. یہاں وہ حوصلے والی بات تو نہیں. وہاں گئے، کسی نے پانی دیا پینے کے لیے، نہیں، پانی بعد میں، پہلے فاتحہ پڑھ لیتے. ذرا آؤ شریعت سے دیکھو تو صحیح، کیا شریعت میں ایسا ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے اٹھو اور وہاں جا کر کے دعا مانگ کر کے آ جاؤ؟ یہ رواج ہے، یہ شریع نہیں، شریعت نہیں ہے، یہ رواج ہے. اب رواج کیا ہو گیا؟ چاہاں میرے ہاں آیا اور وہ آ کر کے دعا مانگ کر کے گیا. بھائی اگر دعا ہم کریں گے اس مرنے والے بھائی بہن کے لیے، تہجد کی نماز پڑھ کے کریں گے، اپنے گھر سے کریں گے، قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ مسجد سے کرے، سفر میں کرے، حضر میں کرے، پہنچے گا نا؟ پہنچ تو جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو پتہ چلنے کے لیے ضروری ہے. ایک نہیں بھائی، پوری سیرت پڑھ کے دیکھو نا، گنگا ہی الٹی بہائی ہوئی ہے ہم نے. کہاں شرعی طریقہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ جس گھر میں موت ہو، ایک ہاتھ بھی بھرا ہوا غلے سے، دوسرا بھی بھرا ہوا بسکٹ، فلاں اور فلاں، کیا ہے ایسا؟ 3 دن کے اندر کھلاؤ ان کو، ان کا خیال رکھو جس کی ہاں موت ہوئی ہو. 3 دن کے بعد اگر وہ اپنے کاروبار میں نہ لگے، اپنا کھانا پانا نہ پکائے، اپنا چولہا نہ جلائے، شریعت کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہاں جلتے ہیں، 40 دن تک جلتے رہتے ہیں. کچھ حالانکہ نظام. آؤ شریعت پڑھو. واللہ تلخ باتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں. زبان میری ہے، آپ شریعت پڑھ کے دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب جاؤ تو کیا کہو؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. تعزیت کا طریقہ اس کے پاس جاؤ نا جس کے ہاں انتقال ہوا ہے، جا کے کیا کہو؟ او بھائی، اللہ نے ایک چیز دی تھی تجھے، اس اللہ نے لے لی، اسی نے دی تھی، اس نے لے لی. وَعِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُّسَمَّى، اور اس کے پاس ہر آدمی کے جانے کا ایک وقت ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر، ثواب ملے گا. یہ الفاظ یاد ہے؟ نہیں یاد. کیوں؟ پتہ ہے میں جاؤں گا، کوئی داڑھی والا ہوگا، کوئی ٹوپی والا ہوگا، دعا مانگ لے گا، بات ختم. بھائیو کچھ مانگنے کی ہوتی ہیں، کچھ پڑھنے کی ہوتی ہیں. آپ مسجد میں آؤ گے تو کیا مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہو گے، کوئی آئے داڑھی والا ٹوپی والا، اسے کہوں دعا مانگ پھر اندر چلے؟ نہیں. کیا ہوگا؟ پڑھنا پڑے گا نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کھانا شروع کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کوئی آئے دعا پڑھے اور پھر شروع کروں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے نا. کچھ کھانے ایسے بھی ہیں نا جب تک دعا نہ ہو نہیں کھائے جاتے. کھانا کھا لیا،
جی فلاں صاحب بھی کھا لے فلاں صاحب بھی، پھر دعا مانگو. بھائی دعا پڑھنے کی ہے. واللہ شرعی جو طریقہ ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. غم کیسے منایا جائے قرآن میں موجود ہے. سوگ کیسے منایا جائے قرآن میں موجود ہے. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے، ہمیں کوئی یہ نہیں کہ امام حسین سے محبت نہیں ہے. واللہ امام حسین سے محبت ایمان کا جز ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو اہل بیت سے محبت نہ ہو، جس کو صحابہ سے محبت نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار، جو جلیل القدر نبی کے 2 پھولوں میں سے ایک پھول کا غم ہے، لیکن غم نبی کے حکم کی خلاف ورزی میں ہم کبھی نہیں منا سکتے. لہذا جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اس مہینے میں شادی نہیں، نبی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس مہینے میں کالے کپڑے پہننے ہیں، نبی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اس مہینے میں تعزیہ منائے اور اسے یہ عقیدہ رکھے جی نجات ملے گی، فلاں بیماری یہ ہوں گی، فلاں یہ ہوگا، سبیلے لگائے، حلوے پکائے، دودھ اور پانی اور شربت پلائے. وہ تو بھوکے پیاسے بیچارے شہید ہوئے، تو ہم شربت پی کر کے خوشی منا رہے ہیں یا سوگ منا رہے ہیں؟ ہم حلوے کھا کر کے سوگ منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر اضافہ ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف 3 چیزیں جو آپ نے سنی ہیں وہ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو دین اسلام کو پڑھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، احادیث رسول کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے اس مہینے میں نیکیوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نفسوں کے محاسبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے میں جو خرافات اور بدعات رائج ہو گئی ہیں یا اللہ تو ان کو دور فرما. یا اللہ خاص طور سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ اللہم انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب. اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. عالم الغیوب تو ہے. اللہ کس کو کیا بیماری ہے، وہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، پروردگار عالم ساری بیماریوں کا شفا تیرے پاس ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ خاص طور سے منظور بھائی کی اہلیہ جو بیمار ہیں، اور بیماری بھی ایسی کہ بہت سارے ٹیسٹ سب کچھ کرائے لیکن پتہ نہیں چلتا، اللہ تیرے علم میں ہے. یا اللہ تو ان کی اہلیہ کو شفا کاملہ کا کلیہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس طرح سے جو کوئی بھی مسلمان، جو کوئی بھی انسان پریشان حال ہو، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مومنین جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.